اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم قرآن مجید کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے بات ہماری ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں انسان کے لیے، تاکہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی مل جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ بندے میری بات بھی مانیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ لوگوں کو آزما سکوں کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبر بھیجے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابوں سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت داؤد کو زبور دی گئی۔ تو اس طرح مختلف جو ہے کتابیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور کچھ صحائف بھی دیے جو چھوٹی چھوٹی کتابوں پہ مشتمل تھے۔ مقصد تھا اللہ تعالیٰ بندے کو گائیڈ کرے، اللہ تعالیٰ بندوں کو رہنمائی کر کے ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ آگے ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے رسول بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی۔ اس حوالے سے قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور آخری رسول پہ بھیجی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی تعلیمات ہیں مختلف ادوار میں دی گئیں، مختلف انبیاء کرام کو سمجھائی گئیں، وہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دی۔ ساری اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہیں؟ قرآن مجید میں رکھ دی۔ کس لیے رکھی ہیں؟ تاکہ امت محمدیہ کامیاب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی باتیں تھیں انبیاء کرام کے حوالے سے، اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو بتائی تھیں اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، پھر وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے، یہ بھی باتیں بتائی گئیں۔ پھر قرآن مجید میں زندگی میں جو مسائل ہیں اس کا حل پیش کیا گیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راہ پہ رہیں، اکھڑ نہ جائیں، غلطی پہ نہ آ جائیں۔ سب سے بڑی بات عزیز طلبہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بن کر رہیں اور
جو میں چاہتا ہوں اسی طرح کا ذہن بنائیں، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ اور اس سلسلے میں انسان کو بڑی رہنمائی دی گئی کہ وہ ان چیزوں پہ چلیں جس پہ اللہ تعالیٰ چلانا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا عقیدے ہمیں دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے وحدہ مانو، مجھے ایک تسلیم کرو، اور میرے ہی گن گاؤ، میری ہی توحید بیان کرو، میرے ہی آگے جھکو، مجھ سے ہی مانگو، اور میرے ساتھ رابطے میں رہو، اور میرا ذکر کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان پہ ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو حکم کرتا ہے، تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ ان فرشتوں پہ ایمان لاؤ۔ پھر رسول بھیجے ہیں، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن یہ دنیا عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی ایک ہے جو بڑی لمبی چوڑی زندگی ہے، تم اس پہ بھی ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقدیر تمہاری بنا دی ہے نا، اس پہ بھی ایمان لاؤ۔ تو اس طرح ایمانیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ تم نے کیسے کیسے چلنا ہے۔ پھر عزیز طلبہ، یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ وہ جو ایمان ہے نا اس کو بڑھاتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، انسان ہونے کے ناطے نا دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، انسان دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ضخیم کتاب نازل فرمائی تاکہ میرے بندے اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا فہم لیں، اس پہ غور کریں، تاکہ ان کے خون میں حرارت رہے، وہ اچھے مسلمان بن کر رہیں، دنیا دار مسلمان نہ بنیں۔ آج عزیز طلبہ، ہمارے جو زوال ہے نا، جو ہم پریشان ہیں، جو ہم دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، یا ہمیں رسوائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ وجہ یہی ہے عزیز طلبہ کہ ہم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس چھوڑنے سے کیا نقصان ہوا کہ اللہ کی ناراضگی پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حال میں چھوڑ دیا۔ اچھا تم ایسے چاہتے تھے تو کرو، اور پھر اب دنیا میں ہے نا، دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام سمجھتے تھے، اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، جو مختلف ادوار آئے نا، انہوں نے قرآن مجید کو پکڑ کے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی دیتا تھا اور کامیاب بھی کرتا تھا، اور ان کے جو معاشرے تھے ان میں امن اور سکون تھا۔ لیکن جو ہی ہم تعلیم سے، قرآن مجید کی تعلیم سے پیچھے ہٹنے لگ گئے، تو کیا نتیجہ نکلا کہ ہم جو ہے وہ دربدر ہو گئے، اور آپس میں ہماری پھوٹ پڑی ہوئی ہے، آپس میں اختلاف رائے بن گئی ہے، ایک دوسرے کا گریبان ہم پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بنائی جاتی ہیں۔ ہماری دوسرے جو قومیں ہیں ان کے ساتھ معاملے ہمارے ختم ہو گئے، اور آپس میں ہماری لڑائی شروع ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہونا۔ تو یہی تو قرآن مجید ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور کاموں میں الجھا کر قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ آج ہم ہر کام میں دخل دیتے ہیں، ہر کام میں پڑ جاتے ہیں، ہر کام میں دلچسپی رکھتے ہیں،
لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، مولوی صاحب خود ہی پڑھا دیں گے، ہم پڑھ لیں گے، جو بتا دیں گے ہم کر لیں گے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید جو ہے نا اس کا پڑھنا فرض ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا فرض ہے؟ یہی فرض ہے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا وہ کتابیں ہر بندے کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا ذہن ہے اس نے اسی طرح لکھ دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب دی ہے نا ہمیں، یہ سب کے لیے دے دی ہے، اس میں کسی خاص کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے برابر کا سمجھ کر یہاں حکم دیا تاکہ یہ جو حسب نسب ہے، یہ جو ذات برادری ہے، یہ جو نسلی تفاخر ہیں، علاقائی مسائل ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں اور سارے لوگ ایک ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا، اور اس طرح ہماری لڑائی نہیں بنتی۔ اگر ہمارا باپ ہو نا کوئی اور ہماری نسلیں ہوں مختلف، ہمارا معاملہ ہو خراب کہ کچھ ہے کچھ ہے، جب کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ بتائیں۔ پھر اسی طرح جو مسلمان ہیں ان کو تو بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ کلمہ ادا کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم یہ کلمات ادا کر لیتے ہیں، یہ الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں، تو آپس میں ہمارے اختلاف کی وجہ کیا بن جاتی ہے؟ پھر اختلاف ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی دیکھیں مار داڑ ہوتی ہے ایک دوسرے پہ، کیا کیا ہم کام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں، اور ہمارے ادھر علاقوں میں ایک نیا ٹرینڈ بنا کہ قرآن مجید کو پڑھ لیا جائے بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ عزیز طلبہ یہ بات نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے یہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تفکر، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ بندے کو یکجا کرتا ہے، ایمان والوں کو اسٹرینتھن کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے نا عزیز طلبہ، یہ ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بڑی نرالی ہے، بڑی یونیک کتاب ہے۔ کیسے یونیک ہے کہ یہ حفظ ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی کتاب بھی حفظ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب جو ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور تبدیلی آئی ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب دیکھیں کہ لاکھوں بندوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، اور جس نے حفظ کیا ہے نا اس کے سامنے اس کا استاد بھی غلطی کرے گا تو وہ بچہ بتا دیتا ہے کہ استاد جی آپ کی یہ غلطی ہے، اس ایسے نہیں ایسے۔ تو یہ کیسی کتاب ہے جس میں زیر زبر بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ نازل کے وقت تھی، وہی الفاظ ہیں جس طرح نازل ہوئے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دی ہے جس میں ہر وقت میں جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کا حل دیا گیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کہے جی یہ کتاب پرانی ہے۔ یہ کتاب ہر وقت عزیز طلبہ نئی ہے، یہ اس کی اپنی انفرادیت ہے، اس میں پرانی والی بات نہیں ہے۔ جو بندہ اس کو صدق سے پڑھتا ہے نا، سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ کتاب ایسے ہی جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے۔
اور عزیز طلبہ یہ جو کتاب ہے یہ انسان کو ہر معاملے میں مضبوط بنا دیتی ہے اور اس کی علمی پیاس بجھاتی ہے۔ اب قرآن ایسی کتاب ہے جس میں سائنس کی 1000 آیات ہے، جغرافیہ ہے، خلا کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، زمین کے بارے میں، جتنے عزیز طلبہ علوم ہیں نا اس وقت سارے علوم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس لیے جو انگریز آئے تھے نا یہاں پر، انہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا، جو باتیں اللہ نے فرمائی تھی اس پہ عمل کیا، اور پھر آپ دیکھیں وہ دیکھتے دیکھتے کتنا اوپر چلے گئے۔ ہم ان کے غلام بن گئے، وہ ہمارے آقا بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے، اور جو بندہ یہ قرآن مجید سیکھتا ہے نا، قیامت کے دن قرآن اللہ کے آگے سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس نے مجھے سیکھا تھا، مجھے سمجھا تھا، میرے اندر جو حکم ہے اس پہ عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کریں گے، اس بندے کو جنت دے دیں گے۔ اب عزیز طلبہ آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے کہ یہ ہم اپنا ایک سفارشی تیار کر لیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے ہاں بخشوانے کے لیے اللہ کے ہاں گزارش کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ٹائم ملے ہم روزانہ اس کو مطالعہ کریں۔ کم از کم عزیز طلبہ ایک بندے پہ یہ فرضیت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم وہ 3 آیات ترجمہ تشریح فہم کے ساتھ ضرور پڑھے، تاکہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے، اللہ کے ساتھ ایسوسیشن بنے، اللہ کے ساتھ اس کے ربط بن جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ اگر ہم اللہ کو خود بھول جائیں گے نا عزیز طلبہ تو اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ذکر ہے اللہ کا، بڑا پیارا ذکر ہے، اتنا اچھا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں حروف کتنے ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ پھر اس کے سمجھنے کا ثواب پتہ کتنا آپ کو، کتنا ثواب ہے؟ ایک بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں ایک بندہ 100 رکعتیں پڑھتا ہے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سمجھ کر پڑھنے کا، اس کو یاد رکھنے کا، اس کے الفاظ میں نہیں دیکھنے کا، اس کی تفسیر دیکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 100 رکعت سے زیادہ۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کتنے فائدے ہیں قرآن مجید کے۔ یہ دل ہے نا، یہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، تو قرآن مجید پڑھنے سے ہی دل ہمارے جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، جس سے نا ہمارا دل لگتا ہے۔ وگرنہ سخت دل جو ہے انسان یا تو خودکشی کر لیتا ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے، یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا جو ہے وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے، یا بڑے بڑے جرم کر بیٹھتا ہے، جرم بھی کرتا ہے۔ جو بندہ سخت دل ہوتا ہے نا، پھر وہ لوگوں کو قتل کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، لوگوں کا حق غصب کرنے میں نہیں ڈرتا، اس کا دل ہی سخت ہو گیا، پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے، سمجھنے سے دل میں تشفی ہوتی ہے، اور بندہ خوف کھاتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کل اللہ کے سامنے جب میں پیش کیا جاؤں گا تو میں نے تو یہ جرم کیے ہیں، وہاں تو میرا حال کیا ہوگا، مجھے تو پھر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے جو بندے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں نا، وہ گناہ بہت کم کرتے ہیں۔ اول تو بچتے ہیں، لیکن سہون گناہ ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔